اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آپ سب کو عید قربان بہت مبارک ہو۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کو آگے لے کے جاؤں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ عید قربان، تھوڑا سا اس ورڈ کے اس لفظ کے اوپر جانا چاہوں گی کہ قربان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قربان کا مطلب ہوتا ہے، اس کے روٹ ورڈ سے ہے قربہ یعنی نزدیک ہونا، یعنی قریب ہونا۔ تو قربان کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا نزدیکی۔ تو ہم قربان جو ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیوں یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مار دینا یا صدقہ کر دینا، تو قربان کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک ہو جانا۔ تو جو چیز سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے نا، تو اس کے بیچ میں اگر کوئی چیز آتی ہے، ہر وہ چیز جو قریب ہونے کے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو نکال کر پھینک دینا، اس کو ہٹا دینے کو کہتے ہیں قربان۔ تو عید قربان کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ خدا اور ہم خدا سے اتنا نزدیک ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو بھی چیز آتی ہے، ہم اس کو نکال کر دور کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قربان۔ تو ہم آگے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا وہی ٹاپک ہیومن سائیکولوجی ان قرآن، اور ہم اپنے ٹاپک کو النور کے توسط سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہیومن جو سائیکولوجی ان قرآن ہے، پورا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ کفر کا ہونا، ایمان کا ہونا، تکذیب کرنا، تکریم کرنا، یہ سب چیزیں یہ سائیکولوجی میں آ جاتی ہے نا انسان کی۔ پہلے انسان ہے کیا؟ انسان خود ایک خیالات، ایک اوہام کا ایک مجمع ہے۔ تو ہم نے اس بات کو شروع کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو شروع کیا تھا، جس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے عقل کو کس طرح سے بنایا نا، اور پھر عقل کے سولجر بنائے۔ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے عقل کے سولجر بھی بیان کیے تھے، اور جب ہم عقل کے سولجر پر آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ خداوند عالم نے کس طرح سے عقل کو بنایا، اور عقل کے ساتھ پورا، پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے تو پورا عقل کو پروردگار عالم نے ایک مجسم بنایا نا، ایک شکل دی، ایک روپ دیا، ایک جسم دیا، ایک امیج کرتے کہ عقل کا جو روپ تھا، جو امیج تھا، جو اس کا پورا جسم تھا، مجسم بنایا۔ تو ہم نے بتایا کہ کس طرح سے اس کا سر بنایا، اس کا دل بنایا، اس کی فکر بنائی، یہ سب چیزیں ہم نے بتایا۔ اور پھر عقل کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مجسم بنانے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا کہ اس عقل کے لیے سولجر قرار دیے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ عقل کے ساتھ پروردگار عالم نے جہل کو بھی خلق کیا، اور جب جہل کو خلق کیا نا، تو جہل کے بھی سپاہی قرار دی، اس کے بھی سولجر قرار دیے۔ اور ہم نے یہ بات بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے عقل کے ساتھ کا سب سے پہلا جو سولجر، جو سپاہی، جو کمانڈر ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو اس کا وزیر ہے اس کو، یا منسٹر جو ہم کہہ سکتے ہیں عقل کا ہے، جو رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں، جو پاورفل چیز کہہ سکتے ہیں، وہ ہے خیر۔ خیر کو عقل کا پروردگار عالم نے منسٹر بنایا۔ لیکن جب خداوند عالم نے عقل کے لیے سولجر قرار دی تو جہل نے کہا کہ خدا، میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھے بھی تم اس طرح سے سولجر عطا کرو، سپاہی عطا کرو۔ تو خدا نے کہا چلو میں تمہیں بھی دے دیتا ہوں۔
तो परवरदिगार आलम ने इसी तरीके से शर को जहल का वजीर करार दिया, उसका मिनिस्टर करार दिया, उसका कमांडर करार दिया। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि ये चीज़ें जब खुदावंद आलम ने करार दी तो ये चीज़ इंसान के अंदर है। अब अगर एक इंसान चाहता है कि मैं एंजाइटी से निकल जाए, कि इंसान चाहता है कि मैं एंजाइटी से निकल जाऊं, चाहता है कि मैं डिप्रेशन से निकल जाऊं, चाहता है कि मैं नेगेटिव थिंकिंग से निकल जाऊं, मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आऊं, तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आने के लिए हमें इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। और जिस इंसान को पता चल जाए कि मेरे अंदर खुदाबंद आलम ने इतने अच्छे सोल्जर करार दिए हैं, तो उसके अपनी माइंड के, अपने दिमाग का, अपने सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि एक खास चीज़ बता दूं, आप सबको पता है कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये दुनिया जो है इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, इसके अंदर एक दूसरे की जिद भी है, और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें भी हैं। तो ये एक ऐसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर भी कभी पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कभी नेगेटिव थिंकिंग आती है, सब चीज़ें आती हैं। तो जब एक इंसान को पता होगा ना कि अल्लाह ने मेरे अंदर इतनी ताकत रखी है, मुझे इतना पावरफुल बनाया है, तो वो इन चीज़ों को आराम से फेस कर सकेगा। और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक होता है फिक्र से। एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बयान करूं और फिर मैं उसके सोल्जर की तरफ आती हूँ। बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि जो हमारी फिक्र होती है ना, इंसान अपनी फिक्र को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहे ना, जिस तरह से चाहे अपनी फिक्र को अपने मर्जी से चला सकता है। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तरीका बताया। कहा जब आप हर नमाज के बाद, जिसे आप नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद, क्योंकि इंसान की जो फिक्र होती है ना, यही अगर गलत जगह पर और नेगेटिव चीज़ों पे चली जाए ना, और इंसान की फिक्र में फुतूर आने लगे, तो आप यकीन माने उसी इंसान को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। इन सब चीज़ों का ताल्लुक दिमाग से होता है। तो इंसान अगर प्रैक्टिस करे, तो अगर एक इंसान प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिस के ज़रिए से वो अपनी फिक्र को, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने बहुत खूबसूरत एक तरीका बताया कि हर नमाज के बाद जब आप बैठ जाते हो, तो नमाज के बाद आप एक लफ्ज़ ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया है अल्लाह का लफ्ज़ लिया है, तो अल्लाह लफ्ज़ लेने के बाद आपको पता है कि अलिफ है, लाम है, लाम है, लाम है और है। तो आप क्या करो, आप सोचो कि मुझे 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मुझे सिर्फ सोचना है, अलिफ के ऊपर फोकस करना है। 10 मिनट। अगर आप नमाज के बाद, चलो 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, पर आपका जो टारगेट है, आपको वही टारगेट रखना है, अपने टारगेट से हटना नहीं है। अगर आपने 5 मिनट के लिए एक लफ्ज पर फोकस किया और आंख बंद कर आप सिर्फ सोचो इसी से 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर आपको हटना नहीं है। फिर उसके बाद 5 मिनट आप लाम को दे दो, 5 मिनट दूसरे लाम को दे दो। इस तरह से जब आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, 10 मिनट, अगर आप हर नमाज के बाद या किसी एक नमाज के बाद भी अपनी फिक्र को एक चीज पर लेकर आते हो, और जब आपकी फिक्र कहीं चलने लगती है तो आप फौरन उसको ऑर्डर करते हो, नहीं तुम इधर उधर मत जाओ, उसी जगह पर रहो जहां मैंने तुझे ऑर्डर किया है। तो यकीन माने कुछ टाइम के बाद हमारी फिक्र हमारे कंट्रोल में हो जाएगी, और हम जैसे चाहेंगे अपनी फिक्र को हम चला सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं हम अपनी फिक्र को। और उस आलिम ने बहुत खूबसूरत चीज कही, कहा फिक्र इंसान की उसके कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन दिल कंट्रोल में नहीं आ सकता। इंसान का दिल जो होता है ना, वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। अब दिल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? दिल के लिए खुदावंद आलम खुद कहता है ना, क्या कहता है? कहता है दिल मेरा घर है, इसमें मैं बसता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते, अल क़ल्बु हरमुल्लाह फला तस्कुन फी हरमिल्लाह गैर अल्लाह।
قلب جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں کسی اور کو نہ بسا۔ جب آپ اس دل کے اندر اللہ کو اور محمد اور آل محمد کو بسا دو گے نا، اور پھر آپ اس دل کو حوالے کر دو، اس کے حوالے کر دو جس کا یہ دل ہے، جس کا گھر ہے، محمد اور آل محمد کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، تو آپ یقین مانو یہ دل، جو اس دل کے اندر جو مالک، جو خالق، جو رازق، جو اس دل کا مالک ہے، جو اس دل کے اندر بستا ہے نا، یہی اس دل کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہی اس دل کو انسانی کامل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو فکر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ عقل بھی اسی فکر کو چاہتی ہے جو انسان کے کنٹرول میں، جو اس کی مرضی سے چلے، نہ کہ انسان اپنے فکر کے ذریعے سے چلے، فکر اس کو نہ چلائے، وہ فکر کو چلائے۔ تو ہم تھوڑا سا ابھی آتے ہیں سولجر کی طرف، جب ہم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ خیر اور شر، اور پھر آئے تھے ایمان اور وضدہ کفر، اور دوسرا جو سولجر، جو سپاہی پروردگار عالم نے قرار دیا وہ ہے ایمان، اور پھر اس کا ضد ہے کفر۔ میں تھوڑی سی بات کروں گی ایمان کے اوپر، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں ایمان کے لیے، لیکن کیونکہ میں ٹیچر ہوں عربک کی اور گرامر کی، تو جو میں تو ہمیشہ لفظوں کے اندر جاتی ہوں، مجھے چاہیے کہ مجھے ایک ایک لفظ کی میننگ چاہیے، میں بغیر میننگ کے آگے جاتی ہی نہیں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ایمان کی میننگ کیا ہوتی ہے، اور کفر کی اصل میننگ کیا ہوتی ہے، اور اصطلاحی میننگ کیا ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ڈکشنری کی میننگ ہوتی ہے، اور ایک میننگ ہوتی ہے کہ جو روزمرہ استعمال ہوتی ہے، جو عام زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ایمان کو جب ہم کھولتے ہیں نا، اس ایمان لفظ کو، جس ایمان ورڈ کو جب ہم کھولتے ہیں نا، تو ایمان کی میننگ اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں امن، اور امن کا جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اطمینان قلب، سکون، دل کا سکون، آرام، پیس، خوف کا نہ ہونا، ڈر کا نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں امن، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ روٹ ورڈ سے امن کے، ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ سے ایمان کے جو کہ امن میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی اور کیا میننگ ہوگی، ٹھیک ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اطمینان قلب ہو گیا، یا پیس ہو گیا، سکون ہو گیا، اس کی روٹ میننگ میں آ جاتی ہے۔ اب اس کی اور بھی ایک ایمان کی روٹ میننگ ہے جس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرتی ہوئی جاؤں۔ ایمان کی ایک اور میننگ ہے جس کو کہتے ہیں تصدیق۔ اچھا، تصدیق کیا ہوتی ہے، جلدی جلدی سے اس کو بیان کرتی ہوئی جاؤں گی۔ تصدیق اور تصور، ایک ہوتا ہے تصدیق، ایک ہوتا ہے تصور۔ اچھا، تصدیق اور تصور میں کیا بات آتی ہے، جو دوسری تصدیق ہے وہ ہم الگ بیان کریں گے، لیکن یہ جو تصدیق ہے ایمان یعنی تصدیق کرنا، کس تصدیق میں آتا ہے، یعنی یہاں پر ایک چیز آتی ہے، ہم جب لاجک پڑھتے ہیں، جب ہم منطق پڑھتے ہیں، منطق مظفر پڑھتے ہیں، منطق کبریٰ پڑھتے ہیں، منطق صغریٰ پڑھتے ہیں، جو بھی لاجک پڑھتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں ایک ہوتا ہے تصدیق، ایک ہوتا ہے تصور۔ تصور کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، امیج کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک تصور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصور، ایک امیج ہوتا ہے جو ہمارے دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن تصدیق کیا ہوتی ہے کہ میرے سامنے، میرے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں، تو میں کہوں گا ہاں، میرے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں اور ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تو ایمان کی اصل میننگ ہوتی ہے تصدیق، یعنی یہ میرے سامنے ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان، جب اصطلاحی میننگ آتی ہے، اللہ کہتے ہیں ایمان لاؤ، تو کس چیز کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح تم اپنی 5 انگلیوں کو سمجھتے ہو نا کہ میری انگلیاں ہیں، تم میں ایسے تم جسے یقین ہے کہ ہاں میرے 5 یہاں 5 یہاں 5 ہے، میرے دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں، جس طرح سے اس طرح سے تمہیں یقین ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم رکھو کہ توحید پر یقین رکھو، اللہ پر۔ پھر تمہیں جس طرح سے قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایمان رکھنا ہے اللہ کی ذات پر، ایمان بالغیب، ایمان بالملائکہ، ایمان بانبیاء، ایمان بائمہ طاہرین، اور ایمان بکتاب، اور ایمان اللہ کی آیتوں پر، اور ایمان رکھنا ہے آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھنا، بالکل اس طرح سے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اب ہم آتے ہیں کفر میں، اس کا ضد ہو جاتا ہے کفر۔ کفر کی میننگ کیا ہوتی ہے، کفر کی میننگ ہوتی ہے
کہ کسی چیز کو چھپا دینا۔ اچھا آپ کہوگے کہ ارے یہ کیا بات ہوئی کہ ایمان کے ساتھ کفر کو لے کے، کفر کی میننگ ہے چھپانا۔ ہم تو کہتے ہیں کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، کافر ہونا، برا ہونا، یعنی ایمان کا نہ ہونا، ختم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ہم کفر۔ لیکن اصل میننگ کفر کی پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چھپانا۔ آپ قرآن میں جاؤ، آپ کو قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 پڑھو، اور بھی وسیئاتہم کچھ اس طرح سے خداوند عالم کہتا ہے کہ وَكَفَّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے برائیوں کو چھپا لیں گے۔ تو جب آپ پڑھو گے قرآن میں، کیونکہ میرا ابھی وہ ٹاپک نہیں کہ میں اس کو ایک ایک آیت کو کھولوں، لیکن جب آپ ان آیت میں جاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا ضد کفر، اور کفر میننگ چھپانا ہو جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں جب ہمیں پیدا کیا تھا نا اللہ نے، تو پیدائش کے وقت ہی خداوند عالم نے توحید کو، کتاب کو، محبت اہل بیت کو، ائمہ معصومین کی محبت کے، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے ہمارے اندر رکھ دیا تھا۔ لیکن کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جان بوجھ کر چھپا دینا، ظاہر نہ کرنا، اندر دفنا دینا، اور دفنا دینا، ختم کر دینا، مار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان کو کچل کر، دبا کر مار دینا، یا ایمان کو چھپا دینا، یا ایمان کو دفن کر دینے کی میننگ میں آتا ہے، کفر کی میننگ آتی ہے۔ تو یہاں پر عقل کا سب سے بڑا سولجر ہوتا ہے کہ ان اللہ کی ان تمام نشانیوں کو اس طرح سے دیکھنا جس طرح سے تم واضح کسی چیز کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو آتے ہیں ہم تصدیق۔ اس کے بعد ایمان کے بعد جو تیسرا سپاہی ہوگا وہ تصدیق ہوگا۔ انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں صرف سولجرز جتنے ہیں ان کے نام بیان کروں، اور اس کے بعد ایک خاص ٹاپک پہ بات کروں گی، اور اس کے بعد تمام اپنے اس ٹاپک کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔